کر کے یا میسیج کر کے وظائف پوچھتے رہتے ہیں. آج آپ کو چند ایک قرآنی وظیفے بتاتے ہیں تاکہ آپ کی پریشانیاں دور ہو سکیں، مشکلیں آسان ہو سکیں. اور یہ قرآنی وظائف ہیں اور مجرب اور آزمودہ وظائف ہیں، مگر دل کے یقین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر مثال لیں، ہم اگر کسی قبر کے پاس جائیں اور کسی مردے سے کہیں کم باذن اللہ، تو کیا وہ کھڑا ہو جائے گا؟ وہ کھڑا کیا ہوگا؟ وہ ہلے گا بھی نہیں. اور اگر ہم کسی سوئے کو بھی یہ کہیں نا کہ کم باذن اللہ، تو وہ بھی نہیں ہلے. تو مرے ہوئے بندے نے کیا ہلنا ہے، اٹھنا ہے، جاگنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہی الفاظ مردے پہ پڑھا کرتے تھے اور وہ مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. اب الفاظ تو یہی ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے. فرق کہاں ہے؟ جو فرق ہے وہ الفاظ ادا کرنے والی زبان کے اندر ہے. اس زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی. وہ کہتے تھے مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور ہم کو باذن اللہ کہتے ہیں، سویا بندہ بھی نہیں جاگتا ہے. یہ زبان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ جو وظائف ہیں، اگر ایک مخلص بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اور غافل بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو تاثیر سے خالی ہوتے ہیں. عمل 100% پکے ہیں، لیکن دل کے یقین کی ضرورت ہے. قرآن عظیم الشان میں اس کی دلیل موجود ہے. مصیبت زدہ اگر کوئی آدمی ہے، کوئی پریشان ہے، مصیبت میں ہے، بڑے غم زدہ ہے، مصیبتوں کو مارا ہوا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، دل پر غم اور خوف طاری ہے، اور کہیں اس کو امید کی کوئی کرن نہیں نظر آتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دیکھیں قرآن گواہی دے رہا ہے ان الفاظ کے ادا کرنے پہ. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے غم سے نجات عطا فرما دی تھی. بھائی اگر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کے بعد اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے عطا فرمائی، تو کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر دکان کی مچھلی کے اندر ہیں. اب مچھلی جو ہے دکان کے لیے مچھلی کا پیٹ بنا ہوا ہے، اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، پریشان ہے، مصیبت میں. کئی لوگوں کے لیے کاروبار مچھلی کا پیٹ بنا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ایسا پھنسے میں ہے کہ پریشان ہے، غم زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے. کسی کے لیے گھر مچھلی کا پیٹ بنا ہوا ہے، وہ مصیبت میں گرا ہوا ہے، گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. کسی کے لیے اپنی ذات ہی مچھلی کا پیٹ بن چکا ہے کہ اپنا نفس قابو میں نہیں ہے، انسان گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا. ہمیں چاہیے ہم جس بھی مجلس میں گرفتار ہیں، ہم اگر صمیم قلب کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے یقیناً نجات عطا فرمائیں گے. یہ آزمودہ چیز ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، غم زدہ ہے، تو اس کے لیے بڑھتا رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، چلتے پھرتے اس کا ذکر کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت مصیبتوں سے آسانیاں فرمائیں گے، نجات فرمائیں گے. جس آدمی کے کام الجھ گئے اور سیدھے نہیں ہوتے، وہ ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے لیکن کام نہیں سنورتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کوشش پوری کر لیتا ہے، دنیاوی اسباب پورے اختیار کر لیتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی لیے کہ جب بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو نعمتوں کے ساتھ لوٹایا. چنانچہ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا آدمی یہ الفاظ خلوص دل کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی نعمتوں کے ساتھ لوٹائیں گے. تو جو انسان پریشان ہے، اس کے کام سیدھے نہیں ہو رہے، کام الجھے ہوئے ہیں، وہ پریشانی کے اندر ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیتا ہے لیکن کام نہیں سدھر رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بس انسان حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ پڑھتا رہے. اللہ رب العزت جس کو کافی ہو جاتے ہیں اس کے تمام مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو حسد کی بیماری ہوتی ہے، ان کو خام خواہ کا بیر ہوتا ہے، کسی کو اچھے حال میں نہیں دیکھ سکتے، ان کے اندر ایک مروڑ اٹھتا ہے، سینوں کے اندر کینہ بھرا ہوتا ہے، دوسروں کا رزق اچھا نہیں لگتا، دوسروں کی عزت اچھی نہیں لگتی، صحت اچھی نہیں لگتی. بیٹے کا اگر رشتہ اچھی جگہ ہو گیا وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، بیٹی کا اچھا رشتہ آ گیا ان کو پسند نہیں آتا، بیٹے نے تعلیم میں نمبر اچھے لے لیے تو ان کو وہ اچھا نہیں لگتا، کوئی دین کا کام کرنے والا ہے وہ اچھا نہیں لگتا. اور آج کل بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت کامن ہے کہ کوئی انسان دین کا کام کر رہا ہو اور اللہ نے ساتھ اس کو اچھا رزق دیا ہو تو لوگوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. حسد ایسی بری بلا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے اس کی. چنانچہ اگر کسی کا حاسدین سے واسطہ ہو، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے واسطہ ہو، اس کو کسی کے مکر سے خوف ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے یہ پڑھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. دیکھا قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، یہ الفاظ ادا ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو مکر سے بچا لیا. دشمنوں کی تدبیروں سے اللہ رب العزت حفاظت فرما لیتے ہیں. تو جو بندہ حسد سے تنگ ہے، پریشان ہے، مکر سے تنگ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پڑھتا رہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. قرآن مجید میں ہے جو آدمی دل میں جنت کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے پڑھے ماشاء اللہ. قرآن مجید میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے کے جواب میں فرمایا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ
اللہ رب العزت تیرے باغ سے تجھے بہتر باغ عطا فرمائے گا. تو جو انسان ماشاءاللہ 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 کہتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں. اب ذرا سوچیں, یہ الفاظ کوئی کہنے مشکل نہیں ہے اور قرآن مجید میں یہ چیزیں موجود ہیں, مگر افسوس ہے کہ ہم آج بھی تعویذوں کے پیچھے, دھاگوں کے پیچھے اور عملوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اگر کوئی غلط عامل کے ہاتھ لگ جائے تو بس الامان والحفیظ, جہاں نہیں بھی لڑائیاں ہوتی وہاں پہ بھی لڑائیاں کروا دیتے ہیں. فلانے ہی کیا ہوگا, فلانے ہی کیا ہوگا, اچھی خاصی رشتہ داریاں ختم کروا دیتے ہیں. یاد رکھنا, جس در سے مرید مانگتا ہے اسی در سے پیر بھی مانگتا ہے. در ایک ہی ہے, کوئی اور در نہیں ہے, راستہ کوئی الگ نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے جو بار بار مانگتے ہیں ان کو مانگنے کا تجربہ ہو جاتا ہے, ان کو رب کے حضور فریاد کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے. پروردگار عالم ایسے لوگوں سے خوش ہوا کرتے ہیں, حتیٰ کہ فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آیا جب اللہ کا نیک بندہ دعا مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں میرے پروردگار یہ تو بڑی جانی پہچانی سے آواز ہے, اسی لیے ہم بھی پروردگار عالم سے ضرور دعائیں مانگیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور ایک دعا یہ مانگے, اے اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے. اے پروردگار عالم جس طرح آپ راضی ہوتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے. اگر ہماری دعا میں اخلاص ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت جیسا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیں گے. اور یہ دعا مانگنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے. اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے پوچھا اے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا, تو آگے سے کہے گا پروردگار عالم میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا تھا کہ اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں آپ مجھے بنا دیجئے. اللہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا, آپ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے. اے پروردگار عالم میں تو صدقے دل سے یہ کہتا تھا. پروردگار عالم سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اسی کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول اور مقربین بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت کے رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک حصہ تو مخلوق میں تقسیم فرمایا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے. اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو ایک حصہ ملا. بکری اپنے میمنے سے محبت کرتی ہے, ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. یہ محبت ہمیں جانوروں میں بھی نظر آتی ہے, انسانوں میں بھی نظر آتی ہے, چرند پرند میں ہر جگہ نظر آتی ہے. حتیٰ کہ حیوان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. یہ جو محبت کا اللہ رب العزت نے ایک حصہ تقسیم کیا پھر وہ آگے چھوٹا 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 حصہ تقسیم ہوا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے مرغی کو دیکھا کہ وہ ننھی سی جان ہوتی ہے لیکن اپنے چوزوں سے محبت کرتی ہے. اگر کسی وقت کوئی بلی اس کے چوزوں کو کھانے کے لیے آ جائے یہی ننھی جان چوزوں کو اپنے پنوں کے نیچے لے لیتی ہے, مرغی کے بلی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ تم مجھے مار لو میرے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی. تو بلی سے یہ لڑ پڑتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ رب العزت نے جو اپنی بچوں کے لیے محبت رکھی ہے, چوزوں کے لیے جو محبت رکھی ہے. آج اگر ہمارے سامنے کوئی انسان کسی دشمن کو بھی آگ میں ڈالنا چاہے تو ہم آگ میں نہیں ڈالنا پسند کرتے, بھائی اس کو چھوڑ دو. تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ حصہ عطا کیا کہ ہم اپنے دشمن کو بھی آگ میں جلانا پسند نہیں کرتے. تو وہ پروردگار عالم جس نے 99% رحمت اپنے پاس رکھی جو اللہ رب العزت کے پاس ہے, کیا پروردگار عالم اپنے بندوں کو جہنم میں جلانا پسند فرمائیں گے؟ بالکل نہیں پسند فرمائیں گے. اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے بندے جہنم کے اندر جائیں. اس لیے تو اللہ رب العزت نے بخشش کے ایسے ایسے راستے کھول دیے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا.
نیکی کے ارادے پر انسان اگر دیکھے اللہ رب العزت نے کیا کیا راستے بنائے تو حیران ہو جاتا ہے. انسان کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے نیکی لکھ دیتے ہیں، کس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کر دیا. اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ برائی کر نہیں لیتا. تو اللہ رب العزت تو نہیں چاہتے میرے بندے جہنم میں جائیں. نیکی کے لیے ارادہ کرنے پہ نیکی لکھی گئی، اور برائی کے لیے جب تک برائی کر نہیں لیتا، واقع ہو نہیں جاتی، اس وقت تک برائی نہیں لکھی جاتی. ایک نیک عمل کرنے پر 10 نیکیاں اور ایک گناہ کرنے پر 1 گناہ لکھا جاتا ہے. اب قانون تو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا نا کہ بھئی ایک نیکی کی ہے تو 1 نیکی لکھی جاتی، 1 گناہ کیا 1 گناہ. لیکن نہیں، ایک نیک عمل کرتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 1 گناہ پہ 1 گناہ لکھا جاتا ہے. پھر اللہ نے قانون بنا دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. روایت میں آیا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے گناہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں تھوڑی دیر صبر کر لو، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، اس نے گناہ کر لیا ہو. پھر وہ تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے کہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں صبر کر لو. وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر چوتھا کرتا ہے، پھر 5واں کرتا ہے. وہ بندہ 5 گناہ کر لیتا ہے. اتنی دیر گزرنے کے بعد وہ بندہ ایک نیک عمل کرتا ہے. ایک نیک عمل کرنے پہ چونکہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسی لیے نیکی والا فرشتہ کہتا ہے اب 5 نیکیاں 5 گناہوں میں مائنس کر دو، اور 5 فالتو ہو گئی، لہذا اب اس کے نامہ اعمال میں 5 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. شیطان اس وقت اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، کہتا ہے میں بنی آدم کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے اتنی کوششیں کر کے گناہ کروایا، اس نے ایک نیک عمل کیا اور تمام گناہوں کو مٹا دیا گیا. اور صرف گناہوں کو نہیں مٹا دیا گیا، الٹا 5 نیکیاں بھی لکھوا دی گئیں. اسی طرح یہ رمضان المبارک کا وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے. اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس وقت میں اجر کا ریٹ کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے. 70 گنا تک اجر ملتا ہے، بلکہ جو اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو 700 گنا ملتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس وقت کو ضائع کرتے ہیں یا اس وقت کو مفید بناتے ہیں اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور خاص طور پہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر بھی میں دوں گا. یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا؟ نہیں، اس کا ایسا مقصد کوئی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے، شریعت کی اطاعت کرنی ہے. اگر اللہ رب العزت کے حکم پہ ہم رمضان المبارک میں حلال اور جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی مہینے ہیں کیا اس پہ اللہ رب العزت کے حکم میں ناجائز چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے روزے سے، رمضان المبارک سے، کہ اگر ہم اللہ کے حکم پہ جائز چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، جائز حاجات کو چھوڑ سکتے ہیں، کھانا چھوڑتے ہیں، پینا چھوڑتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے، یہ جائز چیزیں ہیں، تو کیا رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی مہینے آتے ہیں سال کے، اس میں جو ہمیں گناہوں سے بچنے کا کہا، چوری سے، ڈاکہ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، کیا ہم ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے؟ یقیناً بچ سکتے ہیں، لیکن محنت کرنے کی کوشش ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کو قبول فرمائے اور رمضان المبارک کے بعد بھی بقیہ سال ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.